بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سورۃ التحریم ہے. سورہ کی سب سے پہلی آیت میں تحریم کا لما تحرم ما احل اللہ لک کے ذریعے سے تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ التحریم ہے. تمام سوروں کے نام ایک علامت کے طور پر ہوتے ہیں، عنوان کے طور پر نہیں. یہ اور بات ہے کہ عنوان جو اس چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کے متعلق بھی اس سورہ میں تذکرہ ہوتا ہے. اس سورہ کی ابتدائی آیتوں میں اسی حرمت سے متعلق تذکرہ ہے، جس میں ایک خاص واقعہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، آپ سے راز خطاب کر اللہ تبارک تعالیٰ شفقت کے ساتھ آپ کا تذکرہ فرما کر کہ اس واقعے میں اصلاح والے پہلوؤں کا تذکرہ فرماتا ہے. ضمن میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اس میں اسباق نصیحتوں کا تذکرہ ہے. تحریم کے معنی ہے حرام قرار دینا. تحریم کے معنی ہے حرام قرار دینا. قرآن کا ایک مطلق حکم ہے. سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. تمام امت کے لیے ایک حکم ہے. اس کلام پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حلال حرام جائز ناجائز تمام چیزوں کا تذکرہ فرما دیا. حرام چیزوں کی ایک چھوٹی سی فہرست ہے، اس فہرست کو بتلا دیا قرآن میں دوسری جگہ. اس کے سوا کائنات کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مباح جائز قرار دیا. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کر جائز قرار دے دیا. اس لیے ایک عقیدہ بھی ہے اسلام کا، کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے. صرف اور صرف وہ چیزیں ناجائز ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کر دیا گیا ہے. وہ تعداد میں بہت کم ہے. اور جائز چیزیں جس کو عربی میں مباح کہتے ہیں، جائز چیزیں ان گنت ہیں جس کی گنتی انسان کر نہیں سکتا. کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو ناجائز کی فہرست بتلا دی گئی. ایک چیز فرض ہے، ایک چیز واجب ہوتی ہے، ایک چیز سنت ہوتی ہے، ایک چیز مستحب ہوتی ہے، ایک چیز مباح یعنی جائز ہوتی ہے. جائز کی 4 شکلیں. جائز میں جو فرض ہوتا ہے لازم ہے کرنا، اس کا انکار کرنا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. فرض کے بعد درجہ ہے واجب کا. واجب بھی عمل کے کرنے میں فرض کے قریب برابر ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اگر اس کا انکار کرتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، فاسق اور فاجر بڑا گناہگار کہتا. اس لیے فرض کا بھی اعادہ کرنا ہے
واجب کا بھی ادا کرنا ہے اگر وقت پہ چھوٹ جاتا ہے. سنت باعث سعادت مندی ہے. سنت کو اختیار کرنا، تمام سنتوں کو اختیار کرنا دراصل واجبات اور فرائض کی تکمیل کا ایک ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں بھی جائز میں ہیں. چوتھی چیز ہے مستحب. چند چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنے پر گرفت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، کرنا اچھا. مستحب کے معنی ہیں اچھا سمجھنا، جس کو شریعت نے اچھا سمجھا ہے. شارع علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا سمجھا ہے، جس کے اوپر پابندی نہیں فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کبھار فرمایا ہے. مستحب ہوا کرتی ہیں وہاں بہت سی چیزیں مباح جائز. مثلا اس وقت فین چل رہا، فین چلانا جائز ہے، نہ چلانے پر کچھ بھی نہیں ہے. ایک لائٹ کافی، ایک سے زیادہ لائٹ کھول لیتے ہیں، جائز ہے. اگر ایک لائٹ کے کھولنے پر دوسری لائٹ کے نہ کھولنے پر گناہ نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں. اسی طرح ایک شخص کا آپ کے پاس کوئی چیز کا جا کے کھانا، آپ کھلائے میں کھایا، جائز ہے. اس جائز چیز کو، یہ ساری کی ساری چیزیں حلال چیزوں میں آتی ہیں. تمام امت کے لیے قاعدہ ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو حلال کر دیا ہے، یہ پوری کی پوری چیزیں جو جائز کی شکلیں بتائی گئی ہیں، یہ سب کی سب حلال میں آتی ہیں، طیبات رزق میں آتی ہیں. تو تم ان چیزوں کو حرام کیوں کر لیتے ہو؟ کسی کی وجہ سے، غیر معقول وجہ سے. جائز چیز کو کسی عقیدے کے ساتھ اپنے اوپر حرام کر لینا یہ گناہ ہے. حکمت اور مصلحت کے طور پر جس کو پرہیز کہتے ہیں، اپنے لیے غیر موافق ہوتی ہے وہ چیز، اپنے آپ کو روک لینا، یہ چیز مجھے نہیں چلتی، میں نہیں کھاتا. ایسا روکنا یہ حرام قرار دینا نہیں ہے، جائز. لیکن کسی عقیدے کے ساتھ کسی چیز کو حرام کر لینا، اپنے اوپر پابندی لگا لینا، یہ حرام قرار دینا ہے، یہ ناجائز ہے. ایک واقعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گزرا، اس کا تذکرہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تمام بیویوں کے گھر ایک چکر لگاتے، حال چال پوچھتے، چونکہ ہر ایک کی باری مقرر ہوتی پورا دن قیام کرنے کی. لیکن اس کے علاوہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ہر بیوی کے گھر پر جا کر تھوڑی دیر ٹھہر کر حال چال معلوم کر کر نکل جاتے. لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا، حضرت زینب کے پاس رضی اللہ عنہا ذرا زیادہ ٹھہر گئے، اور ان کے پاس وہ شہد پیش کیا کرتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں میں سے شہد کا استعمال تھا، پسندیدہ تھا. ویسے قرآن نے بھی مشروبات میں شہد کو سب سے زیادہ شفا والی چیز قرار دیا ہے، سب سے اچھی چیز قرار دیا ہے، اور قدرت کے نمونوں میں سے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے شہد. کلام پاک میں، قرآن میں اس کا خصوصی تذکرہ بھی ہے. یہ معاملہ حضرت زینب کے پاس شہد کا پینا بعض ازواج مطہرات کو ناگوار گزرا.
آپس میں مشورہ کیا. حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے، روایتوں کے مطابق یہ تھے، بعض روایتوں میں دوسرے نام بھی آتے ہیں، مشہور تو یہی ہے کہ اس کیفیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی جائے. اس کے اوپر مشورہ کر کے انہوں نے کہا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے شہد پی کر تو ہم کہیں گے ان سے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. ایک گوند ہے، کھایا جاتا ہے اور تھوڑی سی اس میں بو آتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے، مغافر نہیں کھایا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ شاید مغافر کی مکھی اس شہد کے پھول پر بیٹھی ہوئی ہوں گی، اس کا اثر آ گیا ہوگا، ایک فرضی چیز بنائی، اس کے اندر کئی مسائل پیدا ہو گئے. اس وقت قرآن نازل ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کرنے کے بجائے راضی رکھنے کے خاطر بیویوں کو یہ فرما دیا ٹھیک ہے آئندہ سے شہد کا استعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پابندی لگا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، حلال اور پاک اور طیب قرار دیا، اے نبی، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام پاک میں ان کے نام سے ذکر کیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے لقب سے قرآن ذکر کرتا ہے. یہ خصوصی اعزاز ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو لہٰذا اسی شفقت والے انداز میں اللہ نے آپ سے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کو جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، کیوں اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہو؟ وہ بھی اس لیے کہ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو گناہ گاروں کو بخشنے کی مہربانی کرنے والی ذات ہے، لیکن آپ نے تو ایک گناہ تو نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ یہ بیویوں کے خاطر غیر ضروری چیز، تو آپ ایک پاک چیز کو اپنے لیے پابندی کیوں لگا دیتے ہیں؟ تو وہ اس میں ضمنی طور پر مسائل جو نکلتے ہیں، خواہ مخواہ جائز چیز کو ناجائز کے انداز میں اپنے اوپر کوئی بھی چیز ممنوع نہیں کر لینا، یہ ساری امت کے لیے بھی حکم ہے. اگر کر لیا، میں نے قسم کھا لیا میں ایسا نہیں کروں گا، یہ عہد کرنا یہ بھی قسم ہے. قسم کے لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ قسمیں ہیں. میں ضرور ایسا نہیں کروں گا، یہ بھی قسم نہیں چاہیے. ضرور کروں گا، یہ بھی قسم نہیں چاہیے. اگر نہیں کیا تو پھر کفارہ دینا اس کو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اس جیسی صورتحال جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک آسان طریقہ بھی ہے شریعت کا، انشاءاللہ کہنا. اللہ کی مرضی کو ساتھ دے کر انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، انشاءاللہ ضرور نہیں کروں گا. اس کو استثنائی قسم کہتے ہیں، اس میں توڑنے والی بات نہیں آتی، گناہ گار ہونے والی بات نہیں آتی. پھر اللہ نے فرمایا اے نبی، اب جب فرمانے حکم تو امت سے خطاب کر دیا. قد فرض اللہ لکم، بشمول نبی اور نبی کی امتی ہو، مسلمانوں، تم تمام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری قسموں سے حلال ہونے، یعنی قسم سے نکلنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بتا دیا ہے آپ کو. سورہ مائدہ میں اور سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ قسم صحیح چیز کی کھانا، وہ بھی اللہ کی کھانا، غیر اللہ کے نام سے نہیں کھانا، قسم پوری کرنا، توڑنا نہیں، خلاف کرنا نہیں۔ اگر جائز چیز کے اوپر قسم کھا کر روک لیا ہے تو اس قسم کو توڑنا، کفارہ ادا کرنا اور جائز کو جائز کے درجے میں رکھنا۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اس قسم کو توڑنا ثواب ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایسا انسان کی زندگی میں 20 مرحلے آتے ہیں، دوست و احباب میں، عزیز و اقارب میں، اپنوں میں، جہاں جتنی اپنائیت رہتی ہے کبھی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایسے معاملات آتے ہیں۔ ایسی جگہ دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز چیز کو جائز کے درجے میں رکھنا، اس کو توڑنا ثواب ہے۔ اس کو ذکر فرمایا اللہ نے تحلۃ ایمان، قسموں کو حلال کرنا، قسم کھانا کسی چیز کو منع کرنا ہے، روکنا ہے، اس رکاوٹ سے نکلنا، اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ تو اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری حکمت کی باتوں کو رکھا ہے، وہ العلیم الحکیم، تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے تمہارے لیے، اور حکمت کیا ہے تمہارا رب جانتا ہے، اس نے طریقے بتا دیے۔ ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو توڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کفارہ ادا کیا، لیکن اس ضمن میں جو ایک واقعہ ہو گیا اس کی تفصیل اگلی آیاتوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی میں سے ایک بیوی سے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے قسم، ان چیزوں کو، شہد کو ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ بات اپنے حد تک رکھنا، کسی سے تذکرہ نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے جس سے ذکر کیا تھا انہوں نے اپنی دوسری سوتن کو بتلا دیا۔ روایت کے مطابق حضرت عائشہ سے ذکر کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے حضرت حفصہ سے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا۔ یہ ناراض کرنے والی بات اور ایسے واقعات بنائے جس سے ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کی نوبت جیسی حالات پیدا کر دی، یہ قابل توبہ چیز بھی ہو گئی۔ تو ان دونوں کو توبہ کا حکم دیا، توبہ کے نہ کرنے پر اگر ضد پر قائم رہتے ہیں تو اس کے متعلق کیا کرنا، وہ مسائل کے متعلق اگلے آنے والی طویل 2 بڑی آیتوں میں اس کی تفصیل کو ذکر کیا ہے۔